الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد میرے محترم بزرگ دوستو، یہ دین جو ہے، دین اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو دین کہتے ہیں۔ باقی اپنے طرف سے بڑھانا گھٹانا یہ جرم ہے۔ اپنا ذہن، اپنا مزاج دین شریعت جو ہے اس کے مطابق بنانا۔ آپ یہ سمجھیں، اپنا ذہن ایسا بنائیں کہ دیکھو نماز پڑھنا عبادت ہے، تو یہ نماز اپنی مرضی سے عبادت نہیں ہے۔ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیراکس، فوٹو کاپی، وہ نکالنا عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیراکس، جیسے انہوں نے عمل کیا ہے، جس طریقے پر انہوں نے عمل کیا ہے، ویسے ہی عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اگر نماز ہی اپنی مرضی سے عبادت ہو جاتا تو سورج نکلتے وقت نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ سورج ڈوب رہا ہے، نماز پڑھنے لگے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ عبادت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، جس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اسی وقت پڑھنا عبادت بنے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا نام عبادت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو عبادت نہیں بنے گی۔ اللہ کو کسی اور کا طریقہ پسند ہی نہیں ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے اور کسی دوسرے کا نہیں۔ عید الفطر کے دن ایک آدمی خطبہ خانی میں، عیدگاہ میں آدمی جمع ہو رہے ہیں تو نماز پڑھنے لگا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے، اشراق پڑھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تو کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ عبادت نماز ابھی کہیں سے نماز، کہا نماز پڑھنا غلط کام ہے کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا غلط کام نہیں ہے، ابھی پڑھنا غلط ہے، ابھی پڑھنا غلط ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، تو عبادت کیسے بنے گا؟ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے ویسے کرنے کا نام عبادت ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے، تب جا کے عبادت بنے گا۔ ہم اپنی مرضی سے بڑھا چڑھا دیں، اپنی منمانی کریں تو عبادت نہیں بنتا۔ تو اپنا ذہن اور مزاج یہ بنائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے تو ہم کریں گے، ایسا خیال بنانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے صحابہ کرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، مزاج، ذہن ایسا بن گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے، مزاج سے ایسا مل گیا تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشورہ دیتے تھے، ان کا ذہن اتنا دیندار بن گیا تھا، اتنا دیندار کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مشورہ دیتے تھے تو قرآن کی آیت ویسے ہی نام لیتے تھے۔ ایسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حج کے موقع پر کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ ان کا ذہن دیکھو کیسا ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے۔ ہم لوگ کا مزاج کیسا ہے؟ عرس کرو، قوالی کرو، ڈانس کرو، ایسا مزاج ہے۔ ان کا مزاج دیکھو کیسا ہے۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی جائے حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن میں پابند ہوں حکم خدا کا، اوپر سے آرڈر آنے تک میں نہیں کرتا۔ ابھی بات چیت کر ہی رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور آگے کہا قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھا کیجیے۔ تو دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسا تھا، فیصلہ ہوا۔ یہ کیوں سے ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے سے، اخلاص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے تو ان کی صحبت کا اثر پڑھ پڑھ کے ایسا مزاج بن گیا کہ دین کے فائدہ، عبادت، ایسی چیز ان کو خیال آتا تھا، ہمارا جیسا نہیں۔ ہم لوگ مزاج کیسا ہے دیکھو، دین کے مطابق نہیں ہے۔ ہم لوگ تو دین کو اپنے مطابق بناتے ہیں، حالانکہ اپنا مزاج، اپنی سوچ فکر دین کے مطابق بننا چاہیے۔ ایسے لوگ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے مزاج ایسا بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق قرآن شریف میں کئی جگہ آیت نازل ہوئی، کئی آیتیں نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ مسلمان عورتیں جو ہیں یہ پردے میں رہیں، اپنا چہرہ، اپنا جسم کسی غیر مرد کو نہ دکھائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچتا تو میں بھی ہوں ایسا، لیکن کیا کروں، میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے ساری عورتوں کو، ایمان والی مسلمان عورتوں کو بتا دیجئے کہ پردے میں رہا کریں۔ تو دیکھو مزاج کیسا ہے ان کا، مزاج ان کا کیسا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا اثر ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے اثر ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر نبی بنتا۔ وہ کس حساب سے بتائیں کہ نبی بننے کے جتنے بھی صفات ہیں سارا کے سارا عمر میں پایا جاتا ہے، نبی بننے کے جتنے بھی صفات ہیں سارا کے سارا عمر کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے بتائیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے نبی نہیں بن سکے۔ تو ان کا مزاج ایسا بن گیا تھا، اور جلالی آدمی تھے، طاقتور بھی تھے، بہادر آدمی ہیں، ایسے بہادر، اتنے بہادر، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ راضی ہو، بس ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی مطلب نہیں۔ جنگ بدر جو چلا ہے نا، غزوہ بدر، تو جنگ چل رہی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو پکڑ کے پٹک کے مار رہے ہیں۔ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ ایک پاؤں نیچے زمین میں دبا دیا پاؤں سے اس کا ایک ٹانگ، اور ایک ٹانگ اٹھا کے اسے اٹھایا، پھاڑ دیا، 2 ٹکڑا کر دیا بیچ میں سے۔ بہادر آدمی ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں عمر یہ کون ہے، کس کو موتی گھاٹ اتار رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون ہے کہ اس سے کیا مطلب ہے، بس یہ آپ کا دشمن ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ ارے تمہارا ماموں ہے، اپنا خاص ماموں۔ کہا یا رسول اللہ جب کافر تھا میں نے، جب میں اسلام نہیں لایا تھا تب ماموں تھا، اب کہیں کا ماموں، اب کہیں کا ماموں ہے۔ تو دیکھو ذہن کیسا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبی کے مقابلے میں آئے گا تو باپ بھی کام نہیں آتا، عمر کے سامنے ماموں بھی کام نہیں آتے۔ تو نبی سے اتنی محبت تھی ان کو، اتنی محبت تھی نبی سے، اتنی محبت آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے باہر نکل گئے کہ اگر کوئی کہہ دیا
کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے تو گردن اڑا دوں گا. ان کے بیٹے بھی انتقال ہوئے ہیں, ان کے ماں بھی انتقال ہوئی, ان کے بابا بھی انتقال ہوئے. کسی کے انتقال ہونے پر تلوار نکلے کبھی؟ نبی کے انتقال ہوا, اتنی محبت تھی کہ قابو نہیں پا سکے, تلوار لے کے باہر نکل گئے کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا. یہ محبت کی نشانی ہے. ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا, اتنا محبت تھا کہ جذبات میں آ گئے, ساری محبت سمٹ کے باہر نکلنے لگے ایک دم کہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. یہ محبت کا نقشہ ہے, اتنا محبت تھی نبی سے. تو ایسا ہے. ایک مرتبہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دو منافق, ایک منافق ایک یہودی آیا. منافق وہی جو اندر میں کافر رہتا ہے اور اوپر اوپر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے, فیصلہ کرانے کے لیے کسی چیز کے بارے میں. تو یہودی جانتا تھا کہ یہ محمد ہو یا عمر ہو, کوئی بھی ہو, یہ انصاف کرتے ہیں, اس کے سپورٹ میں, اس کو سپورٹ میں بات نہیں کرتے. تو گئے تو یہودی کہہ دیا کہ بھائی اس ہمارا جو لڑائی جھگڑا ہے, پنچایت ہے, اس کا فیصلہ آپ کے نبی نے کر دیا ہے. آپ کے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے کہ یہ حق تمہارا بنتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر یہاں آیا کیوں؟ جب فیصلہ امام الانبیاء نے کر دیا تو یہاں آیا کیوں؟ تو یہودی کہہ رہا کہ ہم نہیں آئے ہیں, یہ مجھے گھسیٹ کے لایا کہ چلو وہاں فیصلہ کروا دیتے ہیں. کہا اچھا ایسا ہے, کہاں بیٹھو آرام سے بیٹھو, یہاں ہم آ رہے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں. اندر گئے, تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا گردن اڑا دیا. گردن اڑا دیا. اب منافقین روتے آ رہے ہیں, پورے منافقین جماعت بن کے گروہ, اور روتے ہوئے چلاتے ہوئے, ہائے عمر برباد ہو گیا, عمر تو مرتد ہو گیا, عمر کافر ہو گیا, مسلمان کو قتل کر دیا, ہائے عمر جہنمی بن گیا, ہائے ہائے مسلمان کو مار دیا, مسلمان یا رسول اللہ مسلمان کو قتل کر دیا, یا نبی اللہ یہ تو مسلمان کا قاتل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کیا ہوا بھائی, پہلے صحیح سے بات تو کرو, یہ واویلا رونا چلانا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ ہے نہیں وہ. تو وہ کون؟ وہ آپ کا رشتہ دار, آپ کا سسرا عمر فاروق, اس مسلمان کو قتل کر دیا, کلمہ گو کو قتل کر دیا, کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا ہے. کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا. تو ہاں, ایک صحابی کو بھیجے کہ جاؤ عمر کے بلا کے لاؤ. اب سارے منافقین وہاں کھڑے ہیں کہ ہائے عمر تو برباد ہو گیا, مسلمان کو قتل کر دیا, مسلمان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عمر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے خاموش. قرآن کی آیت نازل ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار ظاہر ہوتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے اور پسینہ چھوٹنے لگ رہا تھا, پسینے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, اور قرآن کی آیت کیا نازل ہوئی وہ دیکھیے آپ, اللہ نے کیا آیت نازل کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرما رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تیرے رب کی قسم, کیا قسم کھایا ہے. رب کون ہے بھائی؟ اللہ ہی سے ہے. قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ. کیا محبت کا اظہار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کتنا پیار ہے. اللہ فرما رہا ہے فلا وربک, اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ہرگز اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کر لیں. یہ کیسا مسلمان ہے, یہ کیسا مسلمان ہے جب آپ نے فیصلہ کیا تو پھر فیصلہ کروانے عمر کے پاس گیا ہے, یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. تیرے رب کی قسم یہ مسلمان ہے ہی نہیں, تیرے فیصلے کو مانا ہی نہیں, تو مسلمان کیسا؟ عمر نے مسلمان کو نہیں کافر کو قتل کیا ہے. عمر غلط کیسے ہو جائے گا؟ اللہ سپورٹ کر رہا ہے پھر غلط کیسے ہو جائے گا؟ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے انسان دنیا میں کہ وہ کچھ کام کرے اور اللہ اس کے سپورٹ کرے؟ سنا ہے کبھی؟
وہ کوئی کام کر دیا اور سب لوگ کہہ رہے ہیں غلط کر رہا ہے، اللہ سپورٹ کر رہا ہے، غلط کسے ہو جائے؟ ساکشم کو نا اللہ جی قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو وہاں سے تو پورا مقدمہ ہی ختم کر دیا گیا کہ عمر نے مسلمان کو قتل ہی نہیں کیا ہے، کافر کو قتل کیا ہے۔ تم لوگ واویلا مچا رہے ہو کہ قاتل مسلمان کو قتل کر دیا، یہ کلمہ گو کو قتل کر دیا، طوفان بدتمیزی کر کے رکھے ہو، طوفان برپا کر دیے ہو کہ مسلمان کو قتل کر دیا، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ، نبوت کے سارے اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہوتے تو یہ عمر نبی بننے والا تھا، یہ عمر نبی ہوتا۔ انصاف، ایسا انصاف کیا ہے اپنے زمانے میں، اپنے حکومت میں اتنا زبردست طریقے کا انصاف کیا ہے کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا تو یہ دنیا میں کہیں بھی ظلم و ستم، کفر و شرک باقی نہیں رہتا۔ وقت کا بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا آ جاتی ہے اس میں، اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ اور رات کو سب سوتے ہیں، گھر میں ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہو، عمر فاروق پورا بستی میں اکیلے چکر کاٹ رہے ہیں، کہیں کوئی پریشان نہ ہو، کوئی مصیبت زدہ نہ ہو، کوئی بھوکے سونے نہ رہا ہو، کوئی چیخ نہ رہا ہو، کوئی چلا نہ رہا ہو، کوئی رو نہ رہا ہو، چیخ کرتے گھومتے ہیں۔ آج کل کے بادشاہ دیکھو اے سی میں سوتے ہیں، آج کل کے بادشاہ اے سی میں سوتے ہیں، وہ تو سوتے ہی ہیں، وزیر لوگ اور غضب کر کے رکھے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا تو گیدڑ لوگ روتے ہیں نہیں، رات میں چیختے چلاتے ہیں، آواز آتی ہے، دیکھو جانوروں کی، کھیت دیہات میں پتہ چلے گا، ادھر شہر میں نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ وزیر سے، اپنا خاص وزیر سے، کہ یہ جانور لوگ یہ کیوں چیخ چلا رہے ہیں؟ تو وزیر کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت ان کو بھوک لگ رہی ہے، ارے یار اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، پیسہ نکال کے دیا، لے جاؤ، اٹھا کے پیسہ دے دیا 50-60 ہزار، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، یہ شور مچائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وزیر نکلا اور 50-60 ہزار میں سے کچھ اپنے رکھ لیا، کچھ اپنے بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بانٹ دیا گیا کہ ہاں ہم نے انتظام کر دیا، کھلا پلا دیا۔ دوسرے دن پھر وہ جانور چلا رہے ہیں، جنگلی جانور رہتے ہیں، تو بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ اب یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ کھانے پینے کا انتظام کیا نہیں؟ تو کر دیا تھا حضور، کر دیا تھا، سارا انتظام ہم نے کر دیا ہے، تو پھر کیوں چلا رہے ہیں؟ تو ٹھنڈ بج رہی ہے، ٹھنڈی کی وجہ سے چلا رہے ہیں۔ کہا پیسہ لو، اٹھا کے دیا 50-60 ہزار، کہا سب کو کمبل کا انتظام کر دو، کوئی چیخنا چلانا نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر پیسہ لیا، چل دیا، بدستور بس اپنے پاس کچھ رکھ لیا، کچھ اپنے بھائی کو، کچھ بہن کو، کوئی رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بانٹ دیا، اور بادشاہ سے کہا حضور انتظام کر دیا۔ پھر تیسرے دن چلا رہا، چیخ رہا ہے، پھر تیسرے دن وہ جانور ان کے کام ہی ہے، جیسے ہی رات ہوگا نہیں، کھیڑے میں رہیں گے جنگل کے سائڈ میں، نہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، تو پکارتے ہیں، ان کا روز کے وہی کام، پھر پکارتے ہیں، یہ 10-15 منٹ پھر چل جاتے اپنے جگہ میں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ آج کیوں چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں؟ جب کھانے پینے کا انتظام کر ہی دیا، وہ ٹھنڈی سے بچنے کا انتظام کر ہی دیا، اب یہ کیوں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ تو وزیر کیا کر رہے ہیں معلوم؟ بادشاہ سلامت اب یہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ نے اتنا انتظام کر دیا کہ یہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے وزیر لوگ، ایسے ہوتے ہمارے نیتا۔ عمر فاروق کو دیکھو، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اور سب سو رہے ہیں آرام سے، اور یہ پہرا دے رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ بیت المال کا اونٹ ہے، گھوڑا ہے، جو بھی ہے اس کو خود چراتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، کچھ بیماری ہو تو اس کا علاج خود سے کرتے ہیں، خود سے کر رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھتے ہیں نا عدالت میں انصاف کرنے، فیصلہ کرنے، تو جتنا دیر بیٹھنا رہتا ہے بیٹھے، اس کے بعد اپنے گھر کے کام کرنے گئے تو ایک آدمی آیا اور کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین، مجھے ایک آدمی نے مارا ہے، آپ فیصلہ کیجیے، انصاف کر دیجیے، بدلہ دلوائیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو مار دیے، کوڑا درہ سے مار دیے، کہ میں جب بیٹھتا ہوں عدالت میں تو آتے نہیں، اب میں کسی طرح کام کرنا تھا، فرصت نکال کے آیا ہوں یہاں، آ گئے بدلہ دلوانے، فیصلہ کیجیے، انصاف کیجیے۔ تو آدمی خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ عمر، اللہ نے تجھے
تو ذلیل تھا، اسلام کے ذریعے تجھے عزت دیا ہے، آج تجھے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، اور کوئی انصاف کروانے کے لیے آتا ہے تو مارتا ہے، کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اپنے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس آدمی کو بلایا ہے، اب اس کو ہاتھ میں دھرا دیا، بولے کہ بھائی اللہ کے واسطے معاف کرو، مجھے مارو، قیامت کے دن نہیں مارنا، قیامت کے دن اس کا مطالبہ مت کرنا، مجھے مارو، اس کے بعد میں انصاف کر دوں گا، بدلہ دلوا دوں گا تجھے۔ تو کہنے لگا نہیں امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو ماریں گے نہیں، ہم آپ کو ماریں گے نہیں، ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں کسی کو مارنے بولتے ہیں، ہمیں مار کے کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اب عام آدمی کے ہاتھ میں درہ دے رہا کر مجھے مارو۔ ہمیں تو اپنا پوزیشن ہی دکھانے میں سب زندگی ختم کر دے رہے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، فوج بھیج دی، فوج، ان کے بعد آگ ہوا پانی سب مانتے ہیں، مٹی بھی مانتی ہے۔ ان کے اندر تقوی خوف خدا اتنا زیادہ تھا کہ ساری چیزیں بات مانتی ہیں، کرامت کے طور پر ہے، ہوا بھی بات مانتی ہے، پانی بھی، مٹی بھی، آگ بھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں خطبہ دے رہے جمعہ کے دن، ایک فوج بھیجے تھے جنگ لڑنے کے لیے، تو وہ لوگ شکست کھا رہے تھے، یہاں خطبہ دیتے دیتے اسی میں جو بادشاہ ہے اس میں فوج کا کمانڈر تھا، نہیں اس کا نام لے کے پکارتے ہیں کہ یہ فوج کا کمانڈر یا ساریہ الجبل، جو فوج کا کمانڈر تھا نا اس کا نام ساریہ تھا، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف، دشمن جو ہے تمہارا دشمن وہ پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہاں والے پریشان ہو گئے، جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھنے، یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہاں بیان کر رہے ہیں تو ساریہ نام پکڑ رہے ہیں، وہ فوج کا کمانڈر ہے، وہ فوج لے کے جنگ لڑنے گیا، اس کا نام کیوں لے رہے ہیں یہاں؟ جمعہ کی نماز وغیرہ سب پڑھا لیے، تو پوچھا صحابہ نے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جو فوج بھیجا تھا میں، ان کے اوپر دشمن لوگ حملہ کر رہے تھے، تو ان کو مجھے دکھ گیا، اللہ نے بیچ میں سے پردے ہٹا دیے، مجھے دکھ گیا، تو مجھے برداشت نہیں ہوا کہ میری فوج ہار جائے، تو میں جذبات کو قابو نہیں کر پایا، یہیں سے پکار کے کہہ دیا اسے کہ پہاڑ کی طرف سے دیکھو دشمن ادھر سے حملہ کر رہا ہے۔ کہا فائدہ کیا؟ کہا ہو گیا جو ہونا تھا۔ وہ فوج جیت گئی، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ عمر فاروق نے جمعہ کے دن اتنے وقت میں خطبہ دیتے وقت نام پکڑ کے کہا تھا، تمہارے پاس آواز پہنچی تھی؟ کہا سب نے سنا تھا۔ یہ آواز مدینہ میں دے رہے ہیں، وہ ہزاروں کلومیٹر دور فوج لڑ رہی ہے، وہاں آواز گیا کیسے؟ آپ یہاں جو بولے نا، آپ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے 1 میٹر کی دوری میں، یہ آواز کیسے جا رہی ہے معلوم ہے؟ ہمارے منہ سے آواز نکل رہی ہے، ہوا ہے نہیں ہوا، یہ ہوا آپ کے کان تک پہنچا رہی ہے، اور اندر قوت سماعت اس کو سن رہی ہے، تو ہمارے اندر اتنی دم ہے کہ یہاں سے وہاں تک وہ آواز پہنچے۔ عمر فاروق کی کرامت یہ تھی کہ ہوا وہی آواز کو لے جا کے 1000 کلومیٹر دور تک پہنچایا، تو ہوا بھی بات مانتی ہے، ہوا بھی ان کی بات مانتی ہے، مٹی بھی مانتی ہے۔ ایک بڑھیا تیل لے کے جا رہی تھی، کیسے کہ پرپار سے گر گیا تیل، اب وہ بڑی رونے لگی، غریب عورت، کوئی سہارا نہیں، تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین تیل لے کے جا رہے تھے، یہاں گر گیا زمین میں تیل، غریب آدمی کہاں سے لائیں، ہم کو تیل دیجیے۔ کہا کہ تیل دینے کی ضرورت نہیں، وہ تیل وہی تیل دے دیتا ہوں۔ کہا وہ تیل کیسے آئے گا؟ وہ گر گیا زمین میں سوکھ گیا، جذب ہو گیا، تب تیل کیسے آئے گا؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ کہا چلو، ایک پرچی لی، اس میں لکھے اے زمین اس بڑھیا کے تیل واپس کر، ورنہ بے نمازی آدمی کو یہاں پہ دفن کر دوں گا۔ اب وہ زمین کہیں کوئی پریشانی، وہ پورا تیل اندر سے نکال کے شیشے میں، وہ زمین بھی ڈر گیا بے نمازی سے، ہمیں ہے کہ بے نمازی جو ہے، تو زمین بھی بات مانتی ہے۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مٹی بھی بات مان رہی ہے، آگ بھی بات مانتی ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں پہاڑوں کی طرف سے آگ لگتا ہوا، سلگتا ہوا آگ، اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دوڑتا ہوا۔ ایک صحابی آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، مسجد میں تھے اس وقت بیٹھے ہوئے، کہا یہ امیر المومنین مدینہ میں چاروں طرف سے آگ نے گھیر لیا، آگ آ رہا ہے، آگ۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک کپڑا تھا کاندھے میں، وہ کپڑا دیا کہ یہ کپڑا لے جاؤ اور یوں ہاں کو بولو کہ عمر فاروق نے فیصلہ کیا، انصاف کیا دنیا میں، پھر ادھر کیوں؟
جہاں ظلم ہوتا ہوگا ادھر جاؤ، تو کپڑے سے ہانک رہے ہیں۔ قاری عمر نے فیصلہ کیا، انصاف کیا ہے، مظلوموں کو انصاف دلایا ہے، ظلم کبھی ہونے نہیں دیا، تو پھر آگ ادھر کیوں؟ تو آگ ہے نہیں، بھاگ رہی ہے۔ تو یہ ہے، تو ان کے اندر نبوت کے سارے اوصاف ہیں، بس ایک چیز کمی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا، اس لیے نبی نے۔ اب بتاؤ، عمر فاروق نبی نہیں بن سکی، تب دوسرا کون بن سکتا ہے؟ جس کے اندر نبوت کے سارے اوصاف موجود ہیں، وہ نبی نہیں بن سکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر دوسرا کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی، تھوڑا سا بھی کسی قسم کا، تو عمر نہیں بن جاتے۔ جب عمر نہیں ہو سکا تو اب کوئی دنیا میں نبوت نہیں پیدا ہو سکتا۔ رہ گیا کہ عمر بڑے ہیں ابو بکر صدیق، تو مقام مرتبہ میں تو ابو بکر صدیق ہیں، تو صدیق کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو صدیق، ابو بکر صدیق ہوتا۔ ابو بکر اور عمر میں فرق یہ ہے کہ نبی کوئی کام، کوئی نمبر، کوئی ڈیوٹی کہتے ہیں نبوت کے بعد، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ صدیق کے لیے میرے بعد کے چانس نہیں ہے، صدیق کے لیے دوسرا لفظ ہے۔ صدیق کے لیے کیا ہے کہ اگر میرے ساتھ ساتھ، جیسے پہلے زمانے میں ایک ساتھ میں 2 نبی 4 نبی رہتے تھے، نہیں، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، ادھر پوتا بھی نبی ہے، نانا بھی نبی ہے، ادھر نواسا بھی نبی ہے، تو ایک ساتھ میں 2 3 نبی رہتے تھے، نہیں؟ تو صدیق کے لیے بعد کی چانس نہیں آتا ہے، صدیق کے لیے بنتا ہے، اگر کہنا پڑتا ہے، گنجائش ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ اگر میرے ساتھ ساتھ کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتا۔ صدیق کے لیے بعد کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے صدیق کا نہیں بولے، بعد کے لیے عمر فاروق کا نام لگائے، صدیق کے لیے تو ساتھ ساتھ ہے۔ اب جہاں بھی دیکھیں ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، جہاں بھی دیکھیں اس دنیا کے اندر، جہاں بھی دیکھیں مصیبت ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، غم ہو، جنگ ہو، حج ہو، جو بھی ہو، ہر جگہ نبی کے ساتھ ہے۔ اس لیے صدیق کے لیے بات کی گنجائش نہیں ہے، ابو بکر کے لیے بات کی نہیں، ساتھ کی ہے، اور عمر کے لیے بات کی گنجائش تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ اتنا ان کے اندر نبوت کے اوصاف موجود تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا کبھی بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں بن سکتا، نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر گنجائش ہوتی تو عمر فاروق ضرور ہوتے، اب عمر فاروق نہیں ہوئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اب کوئی نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے، ذرہ برابر بھی نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو یہ دین کا کام ہمیں سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، دوسروں کو بتانا بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ نبی تو آئیں گے نہیں، تو جس کا یہ ایمان ہو کہ اب نبی نہیں آئے گا، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین کے بعد، اسلام کے بعد شریعت کے احکام دوسروں تک پہنچائے۔ تو ہمارا ایمان یقین ہے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں تو پھر پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے دوسروں تک یہ بات پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات سیکھنے کی، سمجھنے کی، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔